ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کی اس خصوصی پیشکش میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ گیانیش کمار نئے چیف الیکشن کمشنر مقرر، متنازعہ فیصلے کا آدھی رات کو کیا گیا اعلان، اپوزیشن کے اعتراضات نظر انداز۔ جمہوری عمل میں شفافیت کا سب سے اہم تقاضا پامال۔ کون ہے گیانیش کمار؟ بھارت کے نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر اپوزیشن کو کیوں ہے اعتراض؟ آئیے جانتے ہیں۔ بھارت میں انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والے ادارے الیکشن کمیشن کے نئے سربراہ کے طور پر گیانیش کمار کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں 3 رکنی سلیکشن کمیٹی نے گیانیش کمار کے نام کی سفارش کی، جسے صدر دروپدی مرمو نے منظوری دے دی۔ وہ ملک کے 24ویں چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور 18 فروری کو سبکدوش ہونے والے راجیو کمار کی جگہ لیں گے۔ پس منظر اور تعلیمی قابلیت۔ گیانیش کمار کیرلا کیڈر کے 1988 بیچ کے IAS افسر ہیں۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور یعنی IIT کانپور سے سول انجینئرنگ میں B.Tech کی ڈگری حاصل کی ہے اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ فائنینشیل انالسٹ آف انڈیا سے بزنس فائنانس کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ حکومتی پالیسیوں میں کلیدی کردار۔ گیانیش کمار نے مختلف سرکاری امور میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جن میں چند انتہائی اہم فیصلے شامل ہیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی۔ 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے والے بل کی تیاری میں گیانیش کمار نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت وہ وزارت داخلہ میں کشمیر ڈویژن کے جوائنٹ سیکریٹری تھے اور انہوں نے وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کیا۔ طلاق ثلاثہ بل۔ گیانیش کمار نے طلاق ثلاثہ کے خاتمے سے متعلق قانون سازی کے عمل میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایودھیا رام مندر کیس۔ وہ وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے پر رہتے ہوئے رام مندر کیس سے متعلق اہم دستاویزات کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رام جنم بھومی ٹرسٹ کے قیام کا کام بھی ان کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ذمہ داریاں گیانیش کمار کی بحیثیت چیف الیکشن کمشنر تقرری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں کئی ریاستی انتخابات قریب ہیں۔ ان کی میعاد 26 جنوری 2029 تک ہوگی اور ان کے دور میں درج ذیل انتخابات منعقد ہوں گے۔ 2025 میں بہار اسمبلی انتخابات، 2026 میں مغربی بنگال، کیرلا، تمل ناڈو اور آسام کے اسمبلی انتخابات، 2027 میں صدر اور نائب صدر کے انتخابات۔ اپوزیشن کی مخالفت۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی حکومت کی طرف سے 2023 میں چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب کے لیے لائے گئے نئے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اب تک سپریم کورٹ اس مسئلے پر 3 مرتبہ احکام دے چکا ہے اور اگلی سماعت 19 فروری کو مقرر ہے۔ سنگھوی نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب پر کانگریس کا موقف بالکل واضح ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب سے متعلق اجلاس ملتوی کیا جائے۔ مودی حکومت کو سپریم کورٹ سے اس معاملے پر جلد سماعت مکمل کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ کانگریس اس میں مکمل تعاون کرے گی۔ مودی حکومت کو اپنی انا چھوڑ کر یہ مطالبہ مان لینا چاہیے۔ کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ حکومت نے جلد بازی میں آدھی رات کو نئے الیکشن کمشنر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ ہمارے آئین کی روح کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ نے بھی کئی معاملات میں کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مکمل طور پر غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو قانون میں ترمیم کر کے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے پینل سے ہٹایا گیا اور اب جب نئے قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے تو حکومت نے عجلت میں نئے الیکشن کمشنر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جلد بازی میں پینل کا اجلاس منعقد کر کے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں تقرری کے حوالے سے حکومت ڈیڈ لاک پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یہ طرز عمل ان خدشات کی کھلی تصدیق کرتا ہے جو بہت سے لوگوں نے بارہا ظاہر کیے ہیں کہ کس طرح حکومت انتخابی عمل کو اپنے حق میں بگاڑ رہی ہے اور قوانین کو منمانی طریقے سے توڑ موڑ رہی ہے۔ چاہے جعلی ووٹر لسٹوں کی تیاری کا معاملہ ہو یا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے والے مخصوص پروگرام ہوں
یا پھر EVM ہیکنگ کے سنگین الزامات۔ یہ تمام معاملات حکومت اور چیف الیکشن کمشنر کی ساکھ پر گہرے اور خطرناک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ قائد حزب اختلاف نے بالکل بجا کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت تک مؤخر کیا جانا چاہیے تھا جب تک کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق اس معاملے پر اپنا حتمی فیصلہ نہ سنا دے۔ کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا نیا اصول منصفانہ نہیں ہے۔ سنگھوی نے اپنی پریس کانفرنس میں نشاندہی کی کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور قائد حزب اختلاف پر مشتمل کمیٹی چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب کرتی ہے، لیکن اس طریقہ کار میں کئی آئینی اور قانونی خامیاں ہیں۔ یہ مسائل سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے گئے، جس نے 2 مارچ 2023 کو ایک اہم فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ جمہوریت کی غیر جانبداری یقینی بنانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کی تقرری وزیر اعظم، چیف جسٹس آف انڈیا اور قائد حزب اختلاف پر مشتمل کمیٹی کو کرنی چاہیے۔ سنگھوی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح اور مقصد کو سمجھے بغیر حکومت نے عجلت میں ایک نیا قانون متعارف کر دیا جو عدالتی فیصلے کے برعکس ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا مکمل اختیار ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ میٹنگ میں راہل گاندھی کی شرکت کے سوال پر ابھیشیک منو سنگھوی نے بتایا کہ ہمیں یا آپ کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ راہل گاندھی نے کیا کہا، کیا ہوا اور کیا بات چیت ہوئی۔ ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں معلومات مل جائیں گی۔ نئے قانون کے تحت پہلی بار انتخاب یہ پہلا موقع ہے جب چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب 2023 کے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز یعنی تقرری سروس کی شرائط اور میعاد ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے۔ اس قانون سے قبل چیف الیکشن کمشنر کا تقرر حکومت کی سفارش پر صدر مملکت کرتے تھے، لیکن نئے قانون کے تحت وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اپوزیشن لیڈر پر مشتمل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ گیانیش کمار کے سامنے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں۔ ان کے انتخابی عمل میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اقدامات پر سب کی نظریں ہوں گی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ کیا معاشرے کو گندگی میں دھکیلنا آزادی اظہار کہلاتا ہے؟ کیا روئے زمین پر کوئی ہے جو تمہاری زبان کو پسند کرے؟ تم نے اپنے ماں باپ اور بہنوں کو شرمندہ کیا، سپریم کورٹ نے لگائی رنویر الہ بادیہ پر پھٹکار۔ سپریم کورٹ نے آج مشہور یوٹیوبر اور پوڈ کاسٹر رنویر الہ بادیہ کو ان کے نازیبا اور فحش زبان کے استعمال پر شدید ملامت کا نشانہ بنایا۔ عدالت نے کہا کہ ان کے بیانات نہ صرف ان کے والدین اور بہنوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی پریشان کن ہیں۔ بتاتے چلیں کہ یوٹیوبر رنویر الہ بادیہ اپنے مقبول یوٹیوب چینل بیئر بائسیپس کے ذریعے لاکھوں ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ان دنوں ریالٹی شو انڈیاز گاٹ لیٹنٹ میں اپنے فحش و نازیبا مذاق کی وجہ سے مسلسل رسوا ہو رہے ہیں۔ ان کے پروگرام کا ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ہر طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا اور ان کے خلاف کئی شکایات درج کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ نے انہیں سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو الفاظ چنے وہ آپ کے والدین کے لیے باعث شرمندگی ہیں، بہنوں کو شرم آئے گی، پورا سماج اس پر نادم ہوگا، یہ ایک بگڑی ہوئی ذہنیت کی علامت ہے، آپ جیسے لوگ معاشرے میں اخلاقی زوال کا سبب بن رہے ہیں۔ عدالت نے ان کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ واقعی ان بیانات کا دفاع کر رہے ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فحاشی اور اخلاقی اقدار کی حدود کیا ہیں؟ کیا معاشرے کو گندگی میں دھکیلنا آزادی اظہار کہلاتا ہے؟ اگرچہ عدالت نے رنویر الہ بادیہ کی گرفتاری پر عبوری روک لگا دی، مگر انہیں کچھ سخت شرائط کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی گئی، پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا اور مستقبل میں ایسے شوز نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اگر ایسی زبان کو معمول بنا دیا جائے تو معاشرتی اقدار تباہ ہو جائیں گی۔ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ عدالت نے یوٹیوبر کو سستی شہرت حاصل کرنے کا مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات معاشرے میں ناپسندیدہ اور نامناسب رویوں کو جنم دیتے ہیں۔ جسٹس ایم کوٹیشور سنگھ نے کہا، اگر آپ سستی شہرت کے لیے فحش زبان استعمال کریں گے تو دوسرے لوگ بھی اسی سطح پر آ جائیں گے
اور معاشرتی اقدار مزید زوال پذیر ہو جائیں گی۔ رنویر الہ بادیہ کو ملنے والی دھمکیوں کے معاملے پر عدالت نے کہا کہ اگر پولیس انہیں پوچھ گچھ کے لیے طلب کرتی ہے تو انہیں مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ ایسے بیانات ذہنی غلاظت اور بگڑی ہوئی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اور انہیں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس سوریہ کانت نے حکومت سے بھی سوال کیا، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فحش مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکز کیا اقدامات کرے گا؟ کیا حکومت کوئی واضح پالیسی بنانے جا رہی ہے؟ خیال رہے کہ رنویر الہ بادیہ نے اپنے متنازع بیانات پر غیر مشروط معافی تو مانگ لی تھی، لیکن تب تک معاملہ ممبئی پولیس اور مہاراشٹر خواتین کمیشن تک پہنچ چکا تھا اور ان کی معافی کو ناکافی سمجھا گیا ہے۔ ان کے ساتھ کئی دیگر افراد کے خلاف بھی شکایات درج کی گئیں، جن میں کامیڈین سمائے رانا، سوشل میڈیا انفلوئنسر اپوروا مکھیجا، یوٹیوبر اشیش چنچلانی اور شو کے منتظمین و پروڈیوسرز شامل ہیں۔ یہ تمام افراد جج پینل کا حصہ تھے اور ان کے کردار کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ سوشل میڈیا پر رد عمل۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کئی معروف شخصیات اور عام صارفین نے رنویر الہ بادیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر شدید تنقید کی ہے۔ ایک صارف نے لکھا، اگر یہی ہمارا انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے تو ہمیں اپنے اخلاقیات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک اور صارف نے کہا، مشہور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، معاشرتی اقدار کی ایک حد ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بات خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلی ہی سماعت میں یہ دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ آزادی اظہار کا مطلب فحاشی کو فروغ دینا نہیں۔ عدالت نے کہا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی شہرت کے لیے معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائے۔ ہم اس رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت کا اعلان کیا ہے۔ حکومت سے سوشل میڈیا پر فحش مواد روکنے کے اقدامات پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور یہی نہیں بلکہ رنویر الہ بادیہ کو مستقبل میں محتاط رہنے کی سختی وارننگ بھی دی ہے۔ غرض خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کیس اب ایک مثال بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے غیر اخلاقی بیانات کی کوئی گنجائش نہیں۔ عدالتی فیصلے کا سب کو انتظار ہے کہ آیا رنویر الہ بادیہ اور دیگر افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی یا نہیں۔ اب خبر ہے اتر پردیش سے۔ شہید ویر عبدالحمید کے نام سے موسوم ایک اسکول کا نام بدلنے کی کوشش۔ شہید وطن کے اہل خانہ کے احتجاج پر بورڈ دوبارہ نصب کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے غازی پور ضلع کے دھاموپور گاؤں میں واقع ایک سرکاری اسکول جو 1965 کی جنگ کے ہیرو ویر عبدالحمید کے نام سے منسوب تھا، اس کا نام تبدیل کر کے پی ایم شری کمپوزٹ ودیالیہ دھاموپور رکھ دیا گیا۔ یہ فیصلہ اسکول کو مرکزی حکومت کی پی ایم شری یوجنا کے تحت شامل کرنے کے بعد کیا گیا، جس پر شہید کے اہل خانہ، مقامی افراد اور اپوزیشن قائدین نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسی دوران موصولہ تازہ اطلاع کے مطابق ویر عبدالحمید کے اہل خانہ کے احتجاج کے بعد ہی ایس اے ہیمنت راؤ نے اسکول کے دروازے پر عبدالحمید کا نام دوبارہ آویزاں کرنے کا حکم دیا۔ ہفتے کو عبدالحمید کا نام اسکول کی دیوار پر بھی درج کیا گیا۔ بی ایس اے راؤ نے کہا کہ شہید ویر عبدالحمید کا نام اسکول کے دروازے پر واپس لگا دیا گیا ہے۔ قبل ازیں اس معاملے پر غازی پور کے بیسک ایجوکیشن آفیسر یعنی بی ایس اے ہیمنت راؤ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اسکول کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ پی ایم شری یوجنا کے تحت کیا گیا، جس میں کئی اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے انہیں اس اسکیم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے شکایت پر تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ معاملہ جیسے ہی منظر عام پر آیا، اپوزیشن جماعتوں نے شدید تنقید کی۔ کانگریس رہنما اور رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے اس اقدام کو شہیدوں کی توہین قرار دیا اور حکومت پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر تاریخ کو مسخ کرنے کا الزام لگایا۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد نے بھی اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل ان شہیدوں کی توہین ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان دی۔ مقامی سطح پر بھی کئی سیاسی اور سماجی حلقوں میں شدید ناراضگی پائی گئی اور لوگوں نے اس نام کی بحالی کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ ویر عبدالحمید کون تھے؟ ویر عبدالحمید 1965 کی ہند پاک جنگ میں پرمویر چکرا پانے والے بہادر سپاہیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے پاکستانی فوج کے جدید پیٹرن ٹینکوں کو دھماکہ خیز ہتھیاروں سے تباہ کر کے ہندوستانی سرحدوں کا دفاع کیا اور اسی دوران وہ شہید ہو گئے۔
ان کی قربانی آج بھی ہندوستان کی فوجی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ غور طلب پہلو اس واقعے نے ایک سوال اٹھایا ہے، کیا فرقہ وارانہ سوچ رکھنے والے حکام اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ قوم کے ہیروز کی قربانیوں کو تسلیم نہ کریں؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر احتجاج میں جان ہو اور عوام کا جذباتی تعلق ہو تو حکام کو اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، شہداء خصوصاً مسلم شہداء کی قربانیوں کو نئی نسل تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ ان عظیم شخصیات نے کس طرح ملک کے لیے جانیں قربان کی۔ اسی طرح ہمیں خود بھی چوکس رہنا ہوگا اور دوسروں کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے قومی ہیروز کے نام اور ان کی قربانیوں کا تحفظ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔